اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل اس کی تفسیر بتائی تھی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس میں مدد طلب کرتے ہیں؟ ایک تو عبادت کرنے میں بھی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق کے بغیر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، تو عبادت میں بھی تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام دینی کاموں میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے تلاوت ہو، ذکر ہو، نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، تو ہر عبادت میں تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، تو تمام عبادات میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تمام دنیاوی کاموں میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے کھیتی باڑی کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، ملازمت کا کام ہو، دنیا کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام ہو، سب کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے بغیر ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹا کام تو کیا، ہم قدم اٹھا کر آگے رکھ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور توفیق کے بغیر۔ تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں، تمام دینی کاموں میں بھی، تمام دنیا کے کاموں میں بھی، چھوٹے کاموں میں، بڑے کاموں میں، ہر کام میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان کو جب ہوش آیا تو سب نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کیا ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ تم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے بادشاہ کے پاس جاتے تھے، تنخواہ کے لیے فلاں کے پاس جاتے تھے، بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، تو یہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم کہتے ہو کہ تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو تم تو لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو مؤثر ذات سمجھتے تھے۔ تو یہ خیال مجھے آیا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ حالانکہ اسباب کے تحت مدد طلب کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا کہ ان کو یہ خیال آیا تو بے ہوش ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں۔ یہاں پر دیکھو، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو دنیا کے جو بادشاہ ہے، مالدار ہے، یہ سب تو ایسے ہیں کہ ان سے ہم مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دو مرتبہ مانگے تو شرما شرمی میں دے دیں گے، لیکن 2 سے 4 مرتبہ مانگا تو پھر ناراض ہو جائیں گے، بلکہ دھتکار کر نکال دیں گے اور جلی کٹی سنائیں گے۔ تو دنیا کے جو بادشاہ ہے، امیر ہے، وہ تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں فرمایا ادعو استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کو خوشخبری دے دی کہ بھئی تم مانگو، میں دوں گا۔ تو مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے کو عبادت قرار دی تھی، دعا کو عبادت قرار دیا۔ اب دعا میں ہم جو مانگتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے، لیکن اس دعا کو بھی عبادت قرار دے کر اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہیں کہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور مانگنے کو بھی ہمارے لیے عبادت قرار دے دی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ سب سے پہلے کون سی چیز مانگنی۔ انسان سب سے پہلے اہم چیز مانگتا ہے، تو یہاں سے دعا شروع ہو رہی۔ تو دعا کا پہلا جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم کو سکھا کر یہ بتایا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ تو سب سے پہلے ہدایت کی دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہدایت جو ہے، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے اراد الطریق، راستہ بتانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اب اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے پوچھے کہ مجھے احمد آباد جانا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ بتاؤ۔ تو وہ شخص اس کو بتا دے کہ تم یہاں سے مدرسے سے باہر نکلو، سیدھے جاؤ، پھر آگے جا کے دائیں طرف موڑ جانا، پھر وہاں سے بائیں طرف موڑنا، پھر سیدھے جاتے رہنا، پھر بس اسٹاپ آئے گا، بس اسٹاپ سے بس پکڑنا احمد آباد کی۔ تو یہ ہے اراد الطریق، راستہ بتا دیا۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ وہ شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ بھی سکتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں راستہ کیا بھٹک سکتا ہے، اس کو اشتباہ ہو جائے، شبہ ہو جائے تو کسی اور راستے پر مڑ جائے اور کہیں سے کہیں چلا جائے۔ تو منزل مقصود تک پہنچ جائے ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اور دوسری صورت ہے ہدایت کے دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ کہ کسی کو پوچھا کہ بھائی مجھے احمد آباد جانا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی احمد آباد جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تو اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ احمد آباد لے گئے، یہاں سے بس اسٹاپ لے گئے، بس اسٹاپ سے بس میں بٹھایا اور وہاں سے احمد آباد لے گئے، اس کو جہاں جانا تھا وہاں تک جا کے چھوڑ۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ہدایت کا راستہ بتا دینا اور ایک دوسرا ہے ہدایت دے دینا، ہدایت دے دینا۔ تو انسان جو ہے، انسان ان کے بس میں ہدایت کا راستہ بتانا ہے، ہدایت دینا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ کے نبی کو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا تو کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ آپ کا کام ہدایت کا راستہ بتانا ہے، لیکن ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب جو ہے، انہوں نے شروع سے آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تو پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچا دی۔ تو آپ کے چچا ابو طالب جو تھے، انہوں نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ حالانکہ وہ خود اسلام نہیں لائے، وہ خود مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کا پورا ساتھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے چچا کی ہمدردی اور محبت تھی کہ میرے چچا کسی بھی طرح ایمان لے آئے۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام اپنے چچا کے سرہانے پر بیٹھ کر اپنے چچا سے یہ کہا کہ چچا آپ صرف کلمہ پڑھ لیں، آپ صرف کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آخرت کی مراحل پار ہو جائے، آپ نجات پا جائیں۔
لیکن ان کے چچا جو تھے انہوں نے سوچا اور یہ کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو میری قوم مجھے طعنہ دے گی کہ دیکھو یہ ڈر سے مسلمان ہو گئے، مرتے مرتے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، تو میری قوم مجھے طعنہ دے گی۔ تو انہوں نے آخر میں جملہ کہا افضل النار علی الآب، کہ میں طعنہ اور آگ ہے اس پر میں جہنم کی آگ کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی مجھے طعنہ پسند نہیں ہے، طعنہ میں برداشت نہیں کر، جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہوں لیکن طعنہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جملہ کہا پھر ان کی روح پرواز کر۔ تو اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ کی پوری خواہش تھی کہ آپ کو کوئی ہدایت مل جائے، اپنے چچا کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں۔ تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں پر جو ہے یہ ہدایت کے دو معنی ہیں، تو یہاں دوسرا معنی مراد ہے، پہلا معنی مراد نہیں ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھا دے، بلکہ یہاں دوسرا معنی مراد ہے کہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر ہم کو چلا دے، ورنہ ہم کو تو دکھا دے گا راستہ تو بھی ہم بھٹک جائیں گے، اس لیے ہم کو تو ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچا، سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچا۔ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صراط مستقیم جو ہے آپ نے سمجھایا، زمین پر آپ نے ایک خط لمبی لکیر کھینچی، اور لمبی لکیر کھینچنے کے بعد اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی، اور کھینچنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ صراط مستقیم، اور سائڈ میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ سب گمراہی کے راستے، یہ سب گمراہی کے راستے، یہ سیدھا صراط مستقیم ہے، اس پر جو چلے گا وہ سیدھا جائے گا، منزل مقصود تک پہنچے گا، اور ادھر ادھر کے راستوں پر جو چڑھ گیا تو گمراہ ہو جائے۔ تو آپ نے نقشہ کھینچ کر صراط مستقیم کو سمجھایا۔ تو یہاں پر اب صراط مستقیم کی ہدایت مانگی گئی، تب صراط مستقیم کی آگے وضاحت کی جا رہی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا صراط القرآن، صراط الرسول، کہ قرآن کا راستہ، رسول کا راستہ، صراط مستقیم کی تفسیر اس سے نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کہ قرآن سے سمجھنا، قرآن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ لے۔ اسی طرح رسول جو ہے، رسول یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں، رسول بھی انتقال کر کے اللہ کے گھر چلے جانے والے، وہ بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم کی تفسیر میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو طبقے ہمیشہ رہنے والے، چار انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کس پر کیا ہے؟ تو دوسری آیت میں اس کی وضاحت آئی ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ تو اس آیت کے اندر بتایا کہ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو یہ ان چار گروہ کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے صراط مستقیم۔ انبیاء کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے معصوم بنایا، وہ انبیاء ہیں۔ تو انبیاء کی گروہ کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح صدیقین، صدیق کہتے ہیں کہ جو اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں بالکل سچے ہو، اپنے ہر چیز میں سچے ہو، اور انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہو،
اور قرآن کے اندر صحابہ پر صدیق کا اطلاق کیا گیا ہے، تو گویا کہ صحابہ کی جماعت مراد ہے صدیقین سے۔ اور تیسرے ہیں شہداء، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور چوتھے ہیں صالحین، نیک لوگ جو شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ چار گروہ جو ہے ان کا راستہ ہے یہ صراط مستقیم، کہ اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ جن میں ان چار لوگوں پر انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کا بھی شان نزول ہے۔ من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کا بھی شان نزول ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی سے بہت محبت تھی، تو جب بھی ان کو تمنا ہوتی اللہ کے نبی کو دیکھنے کی تو فوراً آپ کی مجلس میں چلے جاتے، آپ کی زیارت کرتے، ان کو تسلی ہو جاتی۔ تو ایک مرتبہ یہ صحابی غمگین بیٹھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا غمگین بیٹھے، تو پوچھا کیوں غمگین بیٹھے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، دنیا میں جب بھی دل میں تمنا ہوتی ہے آپ کی دیدار کی، آپ کی زیارت کی، تو فوراً ہم آپ کی مجلس میں آ جاتے، آپ کا دیدار کر لیتے، تو ہم کو دلی تسلی ہو جاتی۔ لیکن مرنے کے بعد جنت میں آپ تو اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ہم تو ادنا درجات میں ہوں گے، تو وہاں تو آپ کی زیارت ہم کو نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں فکر میں پڑ گیا کہ آخرت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی مجھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی پر نازل کی ہے کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ؟ مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ان کی اطاعت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اللہ کے نبی کو آخرت میں بھی دیکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کے نبی سے کیا کرو، محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، تو آخرت میں بھی دیدار و زیارت نصیب ہو۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ چار قسم کے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پھر آگے اور وضاحت کی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو کیا ہے گمراہ ہو، ان کا راستہ نہیں، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اس پر ہم کو چلنا۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس سے جو ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد کون ہے؟ تو اس سے مراد ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہے، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ کہ یہود جو ہے وہ حق کو جانتے تھے، اللہ کے نبی کو نبی برحق سمجھتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے، یہ سب جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود ضد میں، ہٹ درمی میں، جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اور نصارہ جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ تو دونوں گمراہ ہوئے۔ گمراہی کے دو طریقے ہیں، ایک تو جاننے کے باوجود نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے، اور ایک جو جاہل ہے، جہالت کی وجہ جانتا ہی نہیں تو جہالت کی وجہ سے وہ بھی گمراہ۔ تو یہ وہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، لیکن وہ جاننے کے باوجود نہیں مانا، اس لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور یہ جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے کیا ہے بھٹک گئے، اس لیے ان کو صرف گمراہ کہا۔ اور بعد نے کہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعملی کے شکار، یعنی جو بدعملی میں مبتلا ہے وہ مراد ہے۔ اور ولا الضالین سے مراد جو بد اعتقادی میں مبتلا ہے، جن کا اعتقاد خراب ہے، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد جو کھلا کافر ہے وہ مراد ہے، اور ولا الضالین سے مراد جو چھپے کافر ہے یعنی منافقین وہ مراد ہے۔ تو غرض مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ہے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، یہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مت چلا، ان کے راستے سے ہماری حفاظت ہو۔ اور یہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ولا الضالین کے بعد آمین جو ہے وہ کہنا مستحب، کیونکہ
کے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے دعا ہے، تو یہاں دعا ختم ہوئی تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ آمین۔ تو جب بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھے ہم تو آمین کہنا چاہیے، یعنی آمین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرو، اے اللہ ہماری دعا قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔